عمران نے مایوسی کے لہجے میں کہا، یہ تو اچھا نہیں ہوا۔ مجاہد فیروز بولا، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں۔ ہمارے آدمی کوئی باقاعدہ CIA کی تربیت یافتہ تو نہیں ہیں، وہ عام دیہاتیوں کے لباس میں مختلف دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، ان کے وسائل محدود ہیں، اس کے باوجود ہمیں انہوں نے مایوس نہیں کیا۔ عمران نے کہا، پھر آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مجاہد فیروز کہنے لگا، لیکن ہمارے آدمیوں نے اس جگہ کا پتہ چلا لیا ہے جہاں ڈاکٹر رگھوپتی کا سراغ مل سکتا ہے۔ عمران نے جلدی سے پوچھا، وہ کون سی جگہ ہے؟ مجاہد فیروز بولا، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تک ہمارے عام دیہاتی آدمی حلیے میں نہیں جا سکتے۔ اب آگے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر مقیم اعلیٰ سرکاری اور فوجی افسروں نے شملے کے شور و گل اور ہنگاموں سے دور ایک دور افتادہ چھوٹی سی پہاڑی وادی میں ایک پرائیویٹ کلب بنایا ہوا ہے، جہاں یہ سب سرکاری اور فوجی افسر جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، شام کو بیٹھ کر سکون کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پرانے دنوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا بنواتے ہیں اور اپنی پسند کے مشروبات پیتے ہیں۔ یہ بوڑھے لوگ ہو چکے ہیں اور گھروں میں ان کی وہ آؤ بھگت نہیں ہوتی جو ان دنوں میں ہوا کرتی تھی جب وہ باقاعدہ سرکاری آرمی افیسر تھے۔ چنانچہ وہ بے قدری اور تنہائی کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کلب میں اپنے دوستوں کے پاس آ جاتے ہیں اور اپنے جیسے ریٹائرڈ افیسروں کے ساتھ پرانے دنوں کے قصے کہانیاں دہرا کر اپنی جوانی اور سروس کے دنوں کو یاد کر کے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ ان کی محفل شام کو شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ ان میں سے کوئی صرف شیمپین پیتا ہے، کوئی صرف وائن کے ایک آدھے پیک سے جی بہلا لیتا ہے، کوئی صرف کافی پیتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی بلا نوش نہیں ہے، تو تھوڑی تھوڑی ڈرنک کر کے ہلکا سا سرور حاصل کر کے اپنے ماضی کے دنوں کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ سب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان دنوں کشمیر سے مجاہدین کی سرگرمیاں کافی تیز ہوئی ہیں اور یہ بوڑھے ریٹائرڈ افیسر اپنے اپنے گارڈز کے ساتھ آتے ہیں جو کلب کے باہر بیٹھ کر سارا وقت پہرا دیتے رہتے ہیں۔ کلب کی جانب سے بھی سیکیورٹی گارڈز کا پورا مسلح دستہ ہر وقت پہرے پر موجود رہتا ہے۔ باہر کے کسی آدمی کو کلب کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے آدمیوں کے خاص مخبروں نے انتہائی جان فشانی سے سراغ رسائی کرتے ہوئے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں ایک جیپ آ کر رکتی ہے جس میں سے ایک بوڑھا آدمی سیکیورٹی گارڈز کی حفاظت میں اتر کر جلدی سے کلب کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہمارے آدمیوں کو اس جیپ والے بوڑھے پر اس لیے شک پڑا ہے کہ اس کے باقی تمام بوڑھے افیسر شملہ کی جانب سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر آتے ہیں اور صرف یہ ایسا بوڑھا ہے جس کی جیپ وہ شملہ کی بجائے سولن کے شمال میں واقع پہاڑیوں کی جانب سے کچے پہاڑی راستے سے ہو کر آتی ہے۔ ہمارے مخبروں کو شک ہے کہ شاید یہی وہ آدمی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ چنانچہ تم نے ڈاکٹر رگھوپتی کی شکل تو دیکھ رکھی ہوگی، اس لیے صرف تم ہی اس کو پہچان سکتے ہو۔ عمران نے پوچھا، یہ بوڑھا شخص جیپ پر کلب میں کب آتا ہے اور کس وقت تک کلب میں رہتا ہے؟ مجاہد فیروز نے کہا، ہماری اطلاع کے مطابق اس بوڑھے آدمی کا کلب کے دوسرے بوڑھے افیسروں کی طرح طے شدہ وقت نہیں ہے۔ وہ ہفتے میں کسی بھی روز رات کے اندھیرے میں آ جاتا ہے اور کچھ وقت کلب میں گزارنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ اس کی کیمپ بندی ہوتی ہے جس کے آگے اور باہر گارڈز کھڑے رہتے ہیں۔ سب سے اچھی اور ضروری بات یہ ہے کہ تم خود وہاں جاؤ اور کسی جگہ چھپ کر اس بوڑھے کا انتظار کرو۔ جس روز رات کو وہ آئے تو اسے غور سے دیکھ کر پہچان لو کہ یہی ڈاکٹر رگھوپتی ہے کہ نہیں۔ اگر یہی ڈاکٹر رگھوپتی وہ سائنسدان ہے جس کی تمہیں تلاش ہے تو پھر وہیں یہ معلوم کرو کہ یہ کلب کے اندر کتنی دیر رہتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ تمہیں چاہیے وہ تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ یہاں تمہیں اس مشن کے لیے جس قسم کے اسلحے کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گا۔ مجاہد فیروز اپنی بات ختم کر کے
عمران کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ عمران کو اپنا ٹارگٹ پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آ گیا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے ایک ایسے گائیڈ کی ضرورت ہوگی جو مجھے بوڑھے ریٹائرڈ آفیسروں کا پراسرار کلب روڈ سے دکھا دے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ مجاہد فیروز نے کہا، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا، البتہ ایک گائیڈ تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، کمانڈو عمران نے کہا، میں کل رات کسی بھی وقت اس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ مجاہد فیروز عمران کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ کل رات 10 بجے ایک گائیڈ اس کے پاس فلیٹ پر پہنچ جائے گا جو بجلی درست کرنے والے الیکٹریشین کے بیس میں ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد عمران نے اس مشن کے نشیب و فراز پر غور و فکر شروع کر دیا۔ بظاہر یہ مشن کوئی زیادہ مشکل اور پیچیدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے رات اندھیرے میں ڈاکٹر رگھوپتی کو شناخت کرنا تھا اور پھر کسی جگہ گھات لگا کر بیٹھے رہنا تھا اور اس کی واپسی کا انتظار بھی کرنا تھا کہ اس کی جیپ پر اندھا دھند فائرنگ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ مخبروں کی رپورٹ کے مطابق یہ سیکیورٹی گارڈز کی سخت حفاظت میں آیا جایا کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں اس کو شناخت کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ شخص جیپ میں ہوگا جو چاروں طرف سے بند ہوگی۔ پہلے فائر پر ہی سیکیورٹی گارڈ جوابی کارروائی شروع کر دیں گے اور فائر کھول دیں گے۔ زیادہ تشویش عمران کو اس بات کی تھی کہ اگر وہ پہلے حملے میں ڈاکٹر کو فائرنگ سے ہلاک نہ کر سکا، جس کے امکانات بہت کم تھے، تو اس کے اس کلب میں کبھی نہیں آئے گا، اور عین ممکن ہے کہ حکومت یہ دیکھ کر کہ اس کو ہلاک کرنے کی غرض سے وہاں بھی پہنچ گیا ہے، وہ ڈاکٹر رگھوپتی کو غائب ہی کر دیں گے اور ملک کے کسی دوسرے حصے میں پہنچا دیں گے جس کا سراغ لگانا ممکن نہیں ہوگا۔ دوسرے دن رات کو وہ اپنے فلیٹ کی صرف بیڈ روم کی بتی روشن کر کے گائیڈ کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے ٹھیک 11 بجے دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو باہر ایک آدمی جس نے کیس کی بکل مار رکھی تھی سامنے کھڑا ملا اور اس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، مہاراج، ہمیں شکایت ملی ہے کہ آپ کے فلیٹ کی بتیاں نہیں جل رہی۔ الیکٹریشین ہوں۔ عمران نے کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ اسے بیڈ روم میں لے آیا۔ درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ عمران نے پوچھا، کیا تمہیں فیروز صاحب نے بھیجا ہے؟ اسی آدمی نے کہا، جی ہاں، آپ کا نام کیا ہے؟ عمران نے اسے اپنا اصلی نام بتایا تو وہ آدمی بولا، مجھے فیروز صاحب نے ہی بھیجا ہے، میں آپ کو ٹارگٹ تک لے کر جاؤں گا، میں آپ کا گائیڈ ہوں، میرا نام عثمان ہے۔ مجاہد فیروز نے بھی عمران کو یہی نام بتایا تھا۔ اگر آپ تیار ہیں تو میرے ساتھ چلیں، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عمران بولا، میں بالکل تیار ہوں، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ گائیڈ کو لے کر بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ پھر وہ دونوں فلیٹوں سے نکل کر عمران نے اپنے فلیٹ کو تالا لگایا اور گائیڈ کے ساتھ اندھیرے میں چلا گیا۔ گائیڈ خاموشی سے قدموں سے چل رہا تھا۔ سیولن کو جو روڈ جاتی تھی وہ کافی پختہ تھی۔ سڑک پر کسی موٹر گاڑی کی روشنی دیکھ کر گائیڈ سڑک سے اتر کر نیچے جھاڑیوں اور درختوں میں ہو جاتا۔ عمران بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب گاڑی سڑک پر سے گزر جاتی تو گائیڈ بولتا، ہمیں سڑک سے ہٹ کر چلنا چاہیے۔ میل 1.5 میل چلنے کے بعد گائیڈ اسے ایک پہاڑی پگڈنڈی پر لے آیا۔ پگڈنڈی پر بھی وہ کافی دور تک چلتے رہے۔ گائیڈ عمران کو اشارے سے روڈ کی بتیاں دکھاتا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سیولن روڈ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک جگہ پہنچ کر گائیڈ عمران کو لے کر ڈھلان پر نیچے اتر گیا اور نیچے ایک چھوٹی کچی سڑک پر آ گئے۔ گائیڈ نے بتایا کہ یہ سڑک آگے جا کر کلب کے عقب میں اس پہاڑی راستے کے قریب جا نکلتی ہے جہاں سائنسدان کی جیپ آتی ہے۔ عمران نے گائیڈ سے پوچھا، کیا تم نے بوڑھے سائنسدان کو دیکھ رکھا ہے؟ گائیڈ بولا، ہاں، میں نے اپنے آدمیوں کے ساتھ چھپ کر اسے اس وقت دیکھا تھا جب وہ گارڈز کے نرگے میں جیپ سے نکل کر کلب کے برآمدے میں جلدی سے داخل ہو رہا تھا۔ برآمدے کی روشنیوں میں مجھے صرف اس کا گنجا سر ہی نظر آیا تھا۔ عمران نے پوچھا، بوڑھا نیچے کہاں سے آتا ہے؟ گائیڈ بولا، اس کے بارے میں ہم زیادہ کھوج نہیں لگا سکے کیونکہ جس طرف سے اس کی جیپ آتی ہے اس سے آگے جا کر بھارتی فوج کی چھاؤنی ہے جہاں کسی سویلین کو جانے کی اجازت نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اس آدمی کی جیپ فوجی چھاؤنی کے اندر سے ہی آتی ہے۔ اس طرح بات کرتے وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچ گئے۔ عمران کو دور سے
ایک جگہ درخت کے پیچھے روشنیاں ٹمٹماتی نظر آنے لگی۔ یہ زیادہ تیز نہیں تھی۔ گائیڈ نے عمران کو بتایا کہ یہی بوڑھوں کا کلب ہے، ہم کلب کے پیچھے کی جانب نکلیں گے۔ گائیڈ آگے آگے چل رہا تھا۔ عمران کی طرح گائیڈ کو بھی اندھیرے میں چلنے کی عادت تھی۔ وہ نیچے اونچی جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان سے گزر کر کلب کے پیچھے سے ہو کر ایک کچے راستے پر آ گئے جس پر گول گول چھوٹے بڑے بے شمار پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ گائیڈ نے دھیمی آواز میں نیچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس طرف سے گنجے ڈاکٹر کی جیپ آتی ہے اور یہاں سے ہوتی ہوئی اوپر کلب کی طرف مڑ جاتی ہے۔ عمران نے پوچھا، اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کی بھی جیپ ہوتی ہوگی؟ یہ سیکیورٹی گارڈز ڈاکٹر جیپ کے پیچھے ہوتے ہیں یا آگے؟ گائیڈ کہنے لگا، عام طور پر اس کے آگے سیکیورٹی گارڈ کی بھی فوجی جیپ ہوتی ہے جو کھلی ہوتی ہے، اس کے پیچھے گنجے ڈاکٹر کی بند جیپ ہوتی ہے۔ ایک آدھی بار میں نے اسے اپنی جیپ میں بھی ادھر آتے دیکھا ہے۔ سیکیورٹی کے محافظ جیپ کے پیچھے بھی اسٹینڈ گنیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور جیپ کے بونٹ پر بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ گائیڈ عمران کو اس جگہ لے آیا جہاں کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے بوڑھوں کی ایک منزلہ عمارت کا حصہ تھا۔ اس کے برآمدے کی روشنیاں نظر آ رہی تھی اور دھندلا سا ایک بلب جل رہا تھا۔ باہر چھوٹے سے لان میں ایک طرف 2 گاڑیاں کھڑی تھی۔ گائیڈ عمران کو لے کر ایک جگہ جھاڑی میں چھپ گیا کیونکہ کلب کے برآمدے اور لان میں مسلح سیکیورٹی گارڈز ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ اوپر سے ایک سڑک شملے کی طرف سے بھی آ رہی تھی۔ کلب کے سامنے سے ہوتی ہوئی آگے جا کر تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کر سیولن کا روڈ تھا جس کے ساتھ مل جاتی تھی۔ عمران بڑے غور سے بوڑھے آفیسروں کے کلب کے برآمدے کو دیکھ رہا تھا اور جہاں پر مسلح گارڈ چہل قدمی کر رہے تھے۔ گائیڈ نے اس سے کہا، گنجے ڈاکٹر کی جیپ یہاں سے مڑ کر کلب کے لان میں داخل ہوتی ہے، وہ یہاں نظر نہیں آئے گی۔ تم اس سے صرف اس وقت دیکھ سکو گے جب وہ گارڈ کے نغرے میں جیپ سے نکل کر کلب کے برآمدے میں داخل ہو رہا ہوگا۔ کیا تم اتنی دور سے اسے پہچان لو گے؟ عمران نے کہا، میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میں اسے اتنی دور سے دیکھ کر پہچان سکتا ہوں کیونکہ وہ برآمدے کی روشنی میں ہوگا۔ گائیڈ بولا، خدا کرے وہ آج رات ہی آ جائے۔ وہ عام طور پر رات کے 10 سوا 10 بجے یا پونے 10 بجے کے درمیان کلب میں سے آتا ہے اور پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے، اس کی جیپ دوسری گاڑیوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ ہم نے اسے یہاں 3-4 مرتبہ آتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ایک بار ہی یہاں آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اس کے لیے کوئی تفریح کا بندوبست نہیں ہے، اس لیے شاید وہ تفریح کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے۔ کمانڈو عمران نے ارد گرد کے ماحول کا بھی ایک کمانڈو کی نظر سے جائزہ لے لیا تھا اور کلب کی عمارت کا بھی بڑے غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا کسی بھی حلیے میں کلب کے اندر جانے کے امکانات کم نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے جو کچھ کرنا ہے باہر سے ہی کرنا پڑے گا۔ گائیڈ نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تم نے جگہ اچھی طرح سے دیکھ لی ہے تو میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے واپس چل پڑنا چاہیے۔ یہاں زیادہ دیر رکنا بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آج تمہارا ڈاکٹر کلب نہیں آئے گا، اس وقت تک تو واپس جا چکا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر ڈھلان سے نیچے اترنے لگے۔ عمران نے گائیڈ کو آہستہ سے کہا، جس راستے سے تم مجھے لے کر آئے ہو اسی راستے سے واپس جانا۔ میں اسے یاد رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں کل دن میں بھی کسی وقت یہاں پر آؤں گا۔ گائیڈ نے کہا، کوئی بھیس بدل کر آنا۔ یہاں اس وقت سیکیورٹی سٹاف کے آدمی دیہاتیوں کے لباس میں ادھر ادھر موجود ہوتے ہیں۔ عمران نے پوچھا، دن کے وقت اس کلب کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی بوڑھے ریٹائرڈ آفیسروں کا کلب ہے۔ گائیڈ کہنے لگا، اصل میں اس کلب میں بعض ایسے ریٹائرڈ آفیسر آتے ہیں جنہوں نے مظلوم کشمیریوں پر بڑے ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ انہیں نہ صرف یاد ہے بلکہ وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کشمیری کسی وقت بھی اس کلب پر بم گرا کر یا حملہ نہ کر دیں، اس لیے انہیں اس طرح کی سخت سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ گائیڈ جن راستوں سے عمران کو لے کر کلب تک گیا تھا
انہی راستوں سے واپس آیا۔ اپنے فلیٹ کے قریب پہنچ کر عمران نے گائیڈ سے کہا، اب تم واپس چلے جاؤ، اگر تمہیں اسلحے کی ضرورت ہو تو میرے پاس اس وقت ایک آٹومیٹک پستول موجود ہے، وہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ عمران نے کہا، ابھی اس کی ضرورت نہیں، جس وقت ضرورت ہوگی میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ گائیڈ خاموشی سے کیس کو بکل مار کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ فلیٹ میں صرف بیڈ روم میں ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ کمانڈو عمران کمبل لے کر بستر میں لیٹ گیا۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا کہ اسے کس قسم کے منصوبے بندی کی ضرورت ہے اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ بھارتی سائنسدان رگھوپتی کا بچ نکلنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر اس وہ دوبارہ بچ نکلا تو پھر اس کی تلاش محال ہو جائے گی۔ ایک اعتبار سے سارا پلان اس کے سامنے واضح تھا۔ اسے ہر رات ٹارگٹ پر جا کر بھارتی سائنسدان کی آمد کا انتظار کرنا تھا۔ اگر وہ آ جاتا تو اندھیرے میں سیکیورٹی گارڈز کے نرغے میں اس کو نشانہ لینا بہت مشکل تھا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عمران فائرنگ کرے اور سیکیورٹی گارڈز زخمی ہو جائیں اور وہ دوبارہ ڈاکٹر رگھوپتی کو بچا کر لے جائیں، کیونکہ یہ طے شدہ امر تھا کہ اس کے فائر کھولنے کے ساتھ ہی سیکیورٹی گارڈ نے اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دینی تھی، اور پھر عمران ڈاکٹر رگھوپتی کو اپنے نشانے کی زد میں نہیں لے سکتا تھا۔ اس طرح غور و فکر کرتے ہوئے وہ سو گیا۔ اگلے روز مجاہد فروز اسے ملنے فلیٹ میں آ گیا۔ عمران نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مجاہد فروز کہنے لگا، تمہیں ہر رات کلب کے باہر گھات لگا کر بھارتی سائنسدان کا انتظار کرنا پڑے گا، اس کے سوا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ عمران نے کہا، میں نے موقع پر جا کر جو کچھ دیکھا ہے اس کے حساب سے کلب کے باہر زیادہ دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتے۔ بھارتی سائنسدان سیکیورٹی گارڈ کے گھیرے میں جب جیپ سے اتر کر کلب کے اندر جائے گا تو اس کا فاصلہ مجھ سے آٹومیٹک پستول کی رینج سے زیادہ ہوگا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ تمہیں اندھا دھند فائر کھول دینا چاہیے۔ اگر سائنسدان کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن بھارتی سائنسدان کو نہیں بچنا چاہیے۔ عمران بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں شاٹ گن ہی ساتھ لے کر جاؤں گا، پستول یہاں کام نہیں کرے گا۔ مجاہد فروز بولا، تمہیں شاٹ گن شام تک مل جائے گی۔ عمران نے مجاہد فروز سے کہا، میں آج رات سے اپنا مشن شروع کروں گا۔ آخر کسی نہ کسی رات کو تو وہ سائنسدان اس کلب میں ضرور آئے گا۔ مجاہد فروز نے کہا، اس کے بارے میں بھی رپورٹ ملی ہے کہ وہ ہفتے میں ایک بار کلب میں ضرور آتا ہے اور اس کے آنے کا وقت 9:45 بجے سے لے کر 10:15 بجے کے درمیان ہے۔ میرا خیال ہے مجھے 9 بجے ہی گھات لگا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد عمران نے کہا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں کلب کے باہر اس پر حملہ کرنے کی بجائے اسے پیچھے پہاڑی راستے میں کسی جگہ اپنے نشانے میں لے لوں، کیونکہ سارا راستہ وہ بند جیپ میں بیٹھا ہوگا اور سیکیورٹی گارڈ اس کے آگے پیچھے ہوں گے۔ صرف کلب کے برآمدے کے پاس آ کر وہ جیپ سے باہر نکلے گا۔ صرف وہی لمحہ ہوگا جب میں اس پر حملہ کر سکتا ہوں۔ مجاہد فروز نے عمران کے خیال کی تائید کی اور کہا، اللہ کا نام لے کر اسلام کے اس دشمن کو جہنم رسید کرنے کے مشن پر نکل پڑو۔ اللہ نے چاہا تو تم اس مشن میں ضرور کامیاب ہوگے۔